جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ ہمارا ہے، ہمارے گاؤں کا، ہمارے گاؤں کے مدرسے کا اور ہمارے قاری صاحب کا. بہت دور دراز تک سفر کرنے والے، بڑی ہمت ہے کہ ایسے وقت میں جہاں جلسوں کا سیلاب آیا ہوا ہو، قاری صاحب نے اپنا بھی جلسہ رکھ دیا. اور میرے خیال سے رات بھی نہیں ہوں گے یہاں پہ. ہاں، رات بھی سفر میں، اور آج بھی موقع لگا تو چل دیں گے. میں نے تو اپنا جلسہ اسی وجہ سے نومبر میں کرنا شروع کر دیا، فرصت کے وقت میں. لیکن واقعی یہ ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں اپنا جلسہ رکھا، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، مسلسل جلسے. اور اپنے جلسے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل میں تو اپنے گاؤں کے جلسوں میں یہ سوچ کر کے آتا ہوں کہ میرے گاؤں کا جلسہ ہو رہا ہے. نہ مقرر بن کے آتا، نہ مہمان بن کے آتا. یہاں تک کہ روٹی بھی گھر کھاتا ہوں پہلے آ کے، تب جلسے میں آتا ہوں. اب یہ قاری صاحب کی دریا دلی یا ان کی محبت، انہوں نے کہا 5 یا 7 منٹ، 5-7 منٹ کچھ کہنا ہے. میں نے سوچا اگر 5 اور 7 جوڑوں تو 12 منٹ بیٹھے ہیں. اب ہو سکتا ہے خالی 5 ہی ہوں. ایک بات میں آپ حضرات سے، بیٹھنے والوں سے عرض کر دوں، ٹائم بچے گا تو آگے کچھ اور کہہ دوں گا، نہیں تو بس ٹائم پورا ہو جائے. ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ بہت جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بہت دنوں سے ہوتے ہیں. ہم نے آنکھ کھولی تو جلسے ہوتے تھے. لیکن اپنے اس مدرسے کے جلسے میں شاید پتہ نہیں کتنے زمانے کے بعد میرا آنا ہوا. 3 بجنے جا رہے ہیں اور مجمع کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. جو بیٹھے ہیں وہ بھی بے ترتیب. ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے نماز میں بھول لگ گئی. کس وجہ سے لگی نماز میں بھول؟ اس وجہ سے لگی کہ جتنے مقتدی، جتنے حضرات آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی وضو میں کمی تھی. سارے مقتدی تمام جتنے بھی نماز ادا کر رہے تھے، صرف ایک مقتدی کی وضو میں کمی کی وجہ سے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول لگ گئی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں فرمایا؟ اگر آپ چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ فلاں شخص اٹھ کر کے چلا جائے، آپ اگر چاہتے تو اس شخص کو کھڑا کر کے وضو کا صحیح طریقہ بتلا دیتے، مگر آپ نے سوچا کہ اگر یوں کہہ دیا جائے مجمع میں کہ فلاں شخص کے وضو میں کمی ہے تو میرے بھائیو بتلاؤ شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل شکنی نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کسی کو ایذا نہیں پہنچایا کرتے تھے، آپ کی طرف سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وضو بھی صحیح کر کے نہیں آتے ہیں، تاکہ سمجھنے والا سمجھ لے کہ جلدی سے وضو کر کے کون آیا ہے۔ تو میرے بھائیو اصل میں بتلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ مقتدیوں کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے۔ کس کا؟ مقتدیوں کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے، اسی طریقے سے کہنے والے کے اوپر سننے والوں کا اثر پڑتا ہے۔ جو کہنے والا ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے، جو سنانے والا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اثر کس کا پڑتا ہے؟ سننے والوں کا اثر، سننے والوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارے جلسے کی ترتیب بالکل ایسی ہے، کہیں کو جگہ خالی چھوڑ دی اور کہیں کو بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات جب مل کر کے بیٹھیں گے تو جلسہ بڑا خوبصورت لگے گا، بہت اچھا لگے گا، نہیں لگے گا؟ ذرا اسے خوبصورت بنا کر کے دیکھ لیں گے۔ دیکھیے ذرا آگے کو سرک جاؤ، اب تو شام کا وقت ہے، سبھی حضرات آنے والے ہیں، تو پیچھے بیٹھے وہ بھی آ جائیں، تھوڑا سا تکلیف وہ بھی اٹھا لے، سب مل کر کے بیٹھو، اس لیے کہ آنے والا کوئی مہمان یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی کیلی والوں پہ بیٹھنا بھی نہیں آتا، کہ جلسہ سننا بھی نہیں آتا ہے، بڑی شرم کی بات ہوگی۔ ہمیں بڑا فخر ہے اپنے گاؤں کے اوپر، اپنی بستی کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اپنی بستی کے لوگوں کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اگر ذرا سی کوئی بات سننے کو ملے تو برداشت نہیں ہوگا، تو ہمیں ایسا موقع ہی نہیں دینا نا، ایسا موقع نہیں دینا۔ میرے خیال سے جو مہمان ہیں میں ان کو الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ ہمارا ہے، ہمارے گاؤں کا، ہمارے گاؤں کے مدرسے کا اور ہمارے قاری صاحب کا۔ بہت دور دراز تک سفر کرنے والے، بڑی ہمت ہے کہ ایسے وقت میں جہاں جلسوں کا سیلاب آیا ہوا ہو اور قاری صاحب نے اپنا بھی جلسہ رکھ دیا، اور میرے خیال سے رات بھی نہیں ہوں گے یہاں پہ، ہاں رات بھی سفر میں، اور آج بھی موقع لگا تو چل دیں گے۔ میں نے تو اپنا جلسہ اسی وجہ سے نومبر میں کرنا شروع کر دیا، فرصت کے وقت میں، لیکن واقعی یہ ان کی ہمت ہے کہ
کہ انہوں نے ایسے وقت میں اپنا جلسہ رکھا، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، مسلسل جلسے، اور اپنے جلسے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اصل میں تو اپنے گاؤں کے جلسوں میں یہ سوچ کر کے آتا ہوں کہ میرے گاؤں کا جلسہ ہو رہا ہے، نہ مقرر بن کے آتا نہ مہمان بن کے آتا، یہاں تک کہ روٹی بھی گھر کھاتا ہوں پہلے آ کے، تب جلسے میں آتا ہوں۔ اب یہ قاری صاحب کی دریا دلی یا ان کی محبت، انہوں نے کہا 5 یا 7 منٹ، 5-7 منٹ کچھ کہنا ہے۔ میں نے سوچا اگر 5 اور 7 جوڑوں تو 12 منٹ بیٹھے ہیں، اب ہو سکتا ہے خالی 5 ہی ہوں۔ ایک بات میں آپ حضرات سے، بیٹھنے والوں سے عرض کر دوں، ٹائم بچے گا تو آگے کچھ اور کہہ دوں گا، نہیں تو بس ٹائم پورا ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ بہت جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بہت دنوں سے ہوتے ہیں۔ ہم نے آنکھ کھولی تو جلسے ہوتے تھے، لیکن اپنے اس مدرسے کے جلسے میں شاید پتہ نہیں کتنے زمانے کے بعد میرا آنا ہوا۔ 3 بجنے جا رہے ہیں اور مجمع کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، جو بیٹھے ہیں وہ بھی بے ترتیب۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے نماز میں بھول لگ گئی۔ کس وجہ سے لگی نماز میں بھول؟ اس وجہ سے لگی کہ جتنے مقتدی، جتنے حضرات آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی وضو میں کمی تھی۔ سارے مقتدی تمام جتنے بھی نماز ادا کر رہے تھے، صرف ایک مقتدی کی وضو میں کمی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول لگ گئی۔ تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں فرمایا، اگر آپ چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ فلاں شخص اٹھ کر کے چلا جائے، آپ اگر چاہتے تو اس شخص کو کھڑا کر کے وضو کا صحیح طریقہ بتلا دیتے، مگر آپ نے سوچا کہ اگر یوں کہہ دیا جائے مجمع میں کہ فلاں شخص کے وضو میں کمی ہے، تو میرے بھائیو بتلاؤ شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل شکنے نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کسی کو ایذا نہیں پہنچایا کرتے تھے، آپ کی طرف سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وضو بھی صحیح کر کے نہیں آتے ہیں، تاکہ سمجھنے والا سمجھ لے کہ جلدی سے وضو کر کے کون آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل میں بتلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ مقتدیوں کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے۔ کس کا؟ مقتدیوں کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کہنے والے کے اوپر سننے والوں کا اثر پڑتا ہے۔ جو کہنے والا ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے، جو سنانے والا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اثر کس کا پڑتا ہے؟ سننے والوں کا اثر، سننے والوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارے جلسے کی ترتیب بالکل ایسی ہے، کہیں کو جگہ خالی چھوڑ دی اور کہیں کو بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات جب مل کر کے بیٹھیں گے تو جلسہ بڑا خوبصورت لگے گا، بہت اچھا لگے گا، نہیں لگے گا؟ ذرا اسے خوبصورت بنا کر کے دیکھ لیں گے۔ دیکھیے ذرا آگے کو سرک جاؤ، اب تو شام کا وقت ہے، سبھی حضرات آنے والے ہیں، تو پیچھے بیٹھے وہ بھی آ جائیں، تھوڑا سا تکلیف وہ بھی اٹھا لیں، سب مل کر کے بیٹھو، اس لیے کہ آنے والا کوئی مہمان یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی کیلی والوں پہ بیٹھنا بھی نہیں آتا، کہ جلسہ سننا بھی نہیں آتا ہے، بڑی شرم کی بات ہوگی۔ ہمیں بڑا فخر ہے اپنے گاؤں کے اوپر، اپنی بستی کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اپنی بستی کے لوگوں کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اگر ذرا سی کوئی بات سننے کو ملے تو برداشت نہیں ہوگا، تو ہمیں ایسا موقع ہی نہیں دینا نا، ایسا موقع نہیں دینا۔ میرے خیال سے جو مہمان ہیں میں ان کو